حضور نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہوا نا، آپ نے پردہ فرمایا تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ پاک چھوڑ گئے، پھر آپ نہیں مدینہ پاک رہے۔ تو لکھا ہے کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا نا کہ مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آپ روکنے کے لیے آئے اور آپ نے روکا کہ بلال مدینہ نہ چھوڑ کے جاؤ۔ آگے سے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اے یار غار، اے خلیفہ رسول، تو آپ نے اپنی ذات کے لیے خریدا تھا تو پھر روک لیں، اور اگر آپ نے مجھے حضور نبی علیہ السلام کے لیے خریدا تھا تو پھر مجھے جانے دیں، کیونکہ حضور نبی علیہ السلام کے بغیر بلال کا مدینے میں جی نہیں، میرا گزارا نہیں ہے۔ اب چھوڑ گئے آپ نے، پھر شام کا شہر ہے حلب، وہاں پھر سکونت اختیار کیا۔ تو لکھا ہے کہ کچھ عرصہ گزرا، بہرحال میں نے 2 سال پڑھا ہے، کمی پیشی پہ اللہ معاف فرمائے۔ تو لکھا ہے ایک رات سوئے تو خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہو، ٹھیک ہے۔ تو حضور نبی علیہ السلام خواب میں فرماتے ہیں اے بلال، تیرا دل نہیں کرتا ہم سے ملنے کو؟ شاید آج میرے خیال سے کوئی ایسے درد والا راہ ہی نہیں کہ جس کا کوئی ایک آنسو ایسا نکلے اور سب پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا گھر پھر کھل جائے۔ شاید کوئی راہ ہی نہیں جس کے آنسوؤں میں اتنی طاقت ہو، جس کے آنسوؤں میں اتنا اخلاص ہو، جس کے آنسو اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہو جائے کہ اس ایک آنسو کے طفیل کھل جائے۔ انہوں نے نہیں بند کی، ٹھیک ہے، ان کا منہ کالا ہو رہا ہے، ان کا منہ کالا ہو رہا ہے، وہاں فٹ بال کا میچ ہو، لاکھوں لوگ بیٹھ کے دیکھیں، اور جب ایام حج جائیں تو صرف 60,000 بندہ حج کرے گا۔ تو توحید کا قائل ہے لیکن تیری توحید اتنی کچی ہے کہ وہاں فٹ بال کے گراؤنڈ میں تو کرونا نہیں آ سکتا، لیکن اللہ کے گھر میں کرونا نہیں آنے آتا ہے۔ تو کتنا کمزور ہے ایمان کا، تیرا ایمان کتنا کمزور ہے کہ فٹ بال کے گراؤنڈ میں کرونا نہیں ہے۔ حضرت جی کچا کچ کم و بیش میرے خیال اندازہ لگایا گیا 2 لاکھ لوگوں نے میچ دیکھا، کچا کچ بھرا تھا اسٹیڈیم میں، لیکن دکھ کی بات ہے اس اسٹیڈیم میں کرونا نہیں تھا، لیکن حضرت جی اللہ کے گھر میں کرونا ہے، کیا بندہ کر سکتا ہے؟ لیکن بات یہ حضرت یہ ساری ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ مولانا روم نے اس کو مسنوی میں یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ہمارے کیوں کی سزا ہے۔ بھائی کسی کو اپنے گھر سے بندہ کب نکالتا ہے؟ کسی پہ بندہ اپنے گھر کا دروازہ کب بند کرتا ہے؟ انہوں سے پنجابی جی کہتے نہیں تو بندہ نکو نک ہو جاتا ہے، جب بندہ کہتا نہیں جی اب یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بس کرو، ہو گیا جتنا ہونا تھا، بندہ تب بھی کسی کو اپنے گھر سے نکالتا۔ چھوٹی موٹی رنجشیں تو ہوتی رہتی ہیں جی، ناراضگیاں ہوتی رہتی ہیں، چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، دروازہ تب بھی بند ہوتا ہے جب پنجابی جی کہتے ہیں کہ بھائی بس ہوں میں نکو نک ہو گیا۔ کچھ تو ہوا ہے نا کہ جو دونوں دروازے ان پہ بند کر دیے گئے، وہ بھی بند ہے۔ علائق در پاک تو وہ ہے جس کے لیے اللہ خود کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، خود بھیج رہا ہے لیکن کیا کیا؟ کلوز کیا اپنی جیب میں ویسے ہی، لیکن نہیں جا سکتا۔ کچھ تو ہوا ہے نا، کچھ تو ہوا ہے، بس اس کچھ پہ غور کریں، پھر کھل جائے گا سارا کچھ۔ اس کچھ کو ٹھیک کریں، اس کچھ کو ٹھیک کریں۔ یا آپ کہتے ہیں نا جی یہ بندہ پتھر دے لے، میں بھی اس کو نہیں مانتا، اور قرآن کہہ رہا ہے پتھر بھی اللہ کے خوف سے روتے ہیں۔
ہمارے دل پتھر نہیں ہیں حضرت، اس وقت ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں کیونکہ پتھر بھی روتے ہیں۔ آپ صاحب قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ سورہ بقرہ، اور کتنا روتے ہیں۔ اللہ فرماتے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، میرے خوف سے اتنا روتے ہیں کہ ان میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ یہ جو آپ پہاڑوں میں دیکھتے ہیں نا، بڑے خوش ہوتے ہیں آپ دیکھ کے، جی یہ جھرنا نکلے ہے، وہ جھرنا نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے وہ اللہ کے خوف سے رو رہا ہوتا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ اب کہتے ہیں نہیں یہ پتھر دل ہے، میں نہیں اب کہتا کہ یہ پتھر دل ہے، پتھر روتے ہیں جی، بلکہ کیا ہے، ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، مر گئے ہیں ہمارے دل۔ اسی لیے تو حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو اس شخص پہ تو روتے ہیں جس کا جسم مردہ ہو چکا ہے، اس پہ نہیں روتے جس کا دل مردہ ہو چکا ہے، حالانکہ دل کا مردہ ہونا جسم کے مردہ ہونے سے بہت بڑا حادثہ ہے۔ اس لیے پتر اے علاج جے دلانا، اے جے دلانا علاج ہے قرآن شریف، اے دلان دے زنگ لائے گا جی حضرت۔ نہیں پڑھنا آندا روز تھوڑا جہا سنے کرو، لیکن پتر سنن تے اکتفا نہ کریو، آج تو ہی شروع کرو اینو سیکھنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جس سینے میں قرآن نہیں وہ سینہ ویران مکان کی مانند ہے، تاں ساڑھے سینے ویران ہو گئے کیونکہ انہاں چ قرآن نہیں کوئی۔ اس کو سیکھو، بالکل نہ چکو، سیکھو اس کو حضرت، پھر دیکھو بہاریں لوٹ آئیں گی حضرت، پھر دیکھو کرم ہو جائے گا۔ میں حضرت ایک باری بڑا پریشان، پیڑاں دی گل ہو رہے، میں تمہیں پیڑاں دی گل سنا لگا، پیڑ دی نہیں سنا لگا، پیڑ نے تو کوئی وکری گل نہیں سنانی سی نا، پیڑاں دی سنا لگا۔ میں بڑا پریشان، مجھے جناب فرمان لگے آفت جی تسی حافظ ہو، تسی پریشان کیوں ہو، قرآن پڑھو ویکھو اللہ رحمت کر دے گا۔ ہے پڑھو قرآن، قرآن پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، سورہ رحمان پڑھو۔ یہ ابھی مجھے یہ رکا صاحب نے پڑھا تھا، وہ نیچے گر گیا، اس میں بھی یہی آیا تھا، یہ 3-4 رکے سب میں یہی لکھا ہوا ہے، پریشان بھائی تیری پریشانی کی وجہ بھی تو ہی ہے، تیرے گھر میں تیری پریشانی کا حل پڑا ہوا ہے، تیرے گھر میں تیری پریشانی کی دوا پڑی ہے، تو نے کبھی اس کو کھول کے دیکھا ہی؟ قرآن کلام اللہ کا کلام تو حضور نبی علیہ السلام کے قلب مبارک پہ اترا، تیرے گھر میں ہے، اس کو چھونا عبادت، اس کو دیکھنا عبادت، اور اس کو تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، اس کو سننا بھی عبادت ہے۔ اس لیے حضرت جی کھولو، سب سے پہلے نماز، پہلا سوال نماز، پہلا سوال نماز، جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا پہلا سوال نماز۔ قرآن کریم میں بار بار نماز۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کافر اور مسلمان میں فرق نماز۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں دین کا ستون نماز۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کی معراج نماز۔ ہم بزرگوں کے چلو ماننے والے ہیں، ان کی بھی سنتے جاؤ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ، ایک فرماتے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفناؤ۔ آپ اس مسئلے کو اتنا لائٹ نہ لیں، فرماتے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفناؤ۔ ایک فرماتے ہیں جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے بھی برا ہے۔ اور آج حضرت ہم اعلانیہ بڑی دلیری سے بے نماز ہیں، کوئی وجہ نہیں ہے، اور کیسی عبادت ہے، بیماری میں بھی معاف نہیں، ایسی عبادت کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ، اگر تو ہوش میں ہے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ، اگر تو ہوش میں ہے لیٹ کے بھی نہیں تو پڑھ سکتا اشاروں سے پڑھ، پڑھنی ہے، سفر میں نہیں معاف، جنگ میں نہیں معاف۔ اور حضرت جی ہم اپنے گھروں میں، اپنے دفتروں میں، اپنی فیکٹریوں میں، اپنے کارخانوں میں، اپنے محلوں میں
اذان سن کے بھی بے نماز ہے، اذان سن کے بھی بے نماز ہے۔ اوے اللہ دے بندو، کل کیڑا منہ لے کے جانا جی رب دے کول۔ اور حضرت جی آخرت کی فکر کوئی نہیں۔ ہم حضرت جی سفر کرنے والے لوگ ہیں نا، اللہ میں اس میں آپ کے ساتھ شامل ہوں، اللہ ہے گھر کرائے کا، لیکن حال میرا بھی اب یہی ہے۔ اللہ اس دنیا کی کتنی فکر ہے، جہاں سے پتہ ہے آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد، 25 سال بعد، 30 سال بعد، 40 سال بعد، 45 سال بعد، 50 سال بعد کوچ ہے۔ کوئی انکاری تو نہیں ہے کوچ کرنے کا۔ وہ ایسا شخص تو یہاں یہ نہیں بیٹھا جو یہ سوچ کے بیٹھا کہ میں نے کبھی نہیں جانا۔ ہر شخص تسلیم کرتا ہے نا کہ جانا ہے۔ لیکن حضرت جی ہماری دنیا سے محبت کا یہ انداز دیکھو کہ باتھ روم، بیت الخلا، واش روم، لیٹرین، جہاں بیٹھ کے حضرت ہم نے اپنے اندر کی غلاظت نکالنی ہے، جہاں ہم نے اندر بیٹھ کے پخانہ کرنا ہے، جہاں بیٹھ کے ہم نے اپنے اندر سے پیشاب نکالنا ہے۔ آپ بڑا عالی شان، بڑا صاف ستھرا جوڑا پہن کے صرف ایک قطرہ آپ کے کپڑوں پہ پیشاب کا گر جائے، آپ پہنیں گے وہ؟ یہ اس کی گندگی کا عالم ہے۔ لیکن ہماری دنیا سے محبت کا ذرا عالم دیکھو، وہ لیٹرین جہاں بیٹھ کے ہم نے پخانہ کرنا ہے، پیشاب کرنا ہے، وہاں ہم نے لاکھوں کی ٹیلیں لگا دی ہیں، لاکھوں کی ٹیلیں، جہاں کیا کرنا ہے؟ پیشاب، جہاں کیا کرنا ہے؟ پخانہ۔ کیا ہوا؟ لاکھوں کی ٹیلیں لگ گئی ہیں، لاکھوں کی ٹوٹیاں لگ گئی ہیں، لاکھوں کے شاور لگ گئے ہیں، لیکن حضرت قبر کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حضور پیش ہونا ہے اس کو بھول گئے۔ نہیں حضرت جی، ہاتھ جوڑ کے بھی سارے آنگے نمازی ہو جو یار، نمازی ہو جو یار۔ جتنے بچے ہو، یہ کیمرہ لگایا، پتہ نہیں کہاں کہاں تک بات جائے گی، جتنی بیٹی ہیں پتر نمازی ہو جو۔ سوال ہی نہیں اٹھتا بے نماز ہونے کا، سوال ہی نہیں اٹھتا۔